خدمت میں حاضر۔ اس کے ساتھ ساتھ آج ہم ایڈوکیٹ رضا بھائی کے ساتھ موجود ہیں۔ یہ سن آف سوائل ہے گلگت بلتستان کے، اور کافی ان کو نالج ہے سیاست کے حوالے سے۔ تو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں گلگت بلتستان کے پولیٹکس کا جو نظام ہے، سیاسی جو نظام ہے، تو اس میں چند خدشات ہیں، چند لوگوں کے سوالات ہیں کہ وہ ہم رضا بھائی سے جاننا چاہیں گے۔ جس طرح سے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ گلگت بلتستان کو کوئی اپنا پولیٹیکل سیٹ اپ نہیں ہے، اس وجہ سے وفاق کی جو وفاق کی گورنمنٹ ہوتی ہے وہ ہر الیکشن کے دنوں میں وہاں کی جو انٹرفیرنس کرتی ہے، جس طرح پی ٹی آئی اپنے دور میں آتی رہی، پھر اس سے پہلے پیپلز پارٹی کی جب حکومت تھی وہ آتے رہے، پھر ابھی ہم دیکھ رہے ہیں مسلم لیگ نون کے نمائندے وہاں پہ بیٹھے ہیں۔ اس حوالے سے رضا بھائی ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ یہ کیا ایک اچھا عمل ہے گلگت بلتستان کے لوگوں کے لیے، یا اس کے برے اثرات پڑ سکتے ہیں سیاست کے اوپر؟ آپ کا سوال بڑا اہم ہے۔ اگر اس سوال کے بنیادی طور پہ دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ تو یہ ہے کہ جو مرکزی قیادت ہے، کوئی بھی سیاسی پارٹی ہے، جیسے پاکستان پیپلز پارٹی ہے، نون لیگ ہے، یا پی ٹی آئی ہے، یا جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کا بھی ایک بڑا اسٹرانگ ووٹ بینک ہے گلگت بلتستان کے اندر۔ جب ان کی مرکزی قیادت گلگت بلتستان میں الیکشن کمپین کو باقاعدہ لیڈ کرتی ہے، چلاتی ہے، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ صحیح ہے طریقہ کار یا یہ غلط ہے۔ یہ غلط ہے۔ اب بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کا جو علاقہ ہے گلگت بلتستان، ظاہر سی بات ہے وہ پولیٹیکل سسٹم سے پاکستان سے کٹا ہوا تھا۔ یعنی ایز سچ جس طرح کے پاکستان کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، جس طرح پاکستان کے اندر سیاست کرتی ہیں، اس طرح گلگت بلتستان میں سیاست نہیں ہوتی تھی۔ ایک پسماندہ علاقہ تھا، کوئی ایسا کمیونیکیشن سسٹم نہیں تھا، تو اس دور میں کوئی ایسی سہولیات موجود نہیں تھی۔ لیکن اب ظاہر سی بات ہے ترقی آ چکی ہے، ہر کسی کے ہاتھ میں موبائل ہے، گلوبلائزیشن ہو چکی ہے۔ اب گلگت بلتستان کے گاؤں میں بیٹھے ہوئے بندے کی بھی مینٹلٹی وہی ہے جو ایک کراچی جیسے ملٹی نیشنل شہر میں بیٹھے ہوئے بندے کی مینٹلٹی ہے۔ اب دیکھا جائے تو شاید یہ میری پرسنل رائے ہے، شاید یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارا پولیٹیکل سسٹم اتنا مضبوط نہیں ہوا گلگت بلتستان کے اندر، جس کی وجہ سے یہ جو ہمارے جو مقامی مرکزی رہنماز ہیں، یہ گلگت بلتستان میں آتے ہیں اور اپنی کمپین کو لانچ کرتے ہیں۔ حالانکہ ہونا تو یہ نہیں چاہیے، اگر آپ دیکھیں پولیٹیکلی سسٹم کے اندر تو ہونا تو یہ چاہیے کہ جو ہماری مقامی قیادت ہے، جو ہمارے صوبائی پریزیڈنٹ ہیں کسی بھی پارٹی کے ہیں، وہ خود اس سیٹ اپ کو اپ گریڈ کریں اور اسی چیز کو آگے لے کر چلیں اور خود ہی عوام کے اندر اپنی الیکشن کمپین چلائیں۔ لیکن اب ایسا ماحول نہیں ہے۔ گلگت بلتستان کے ساتھ کشمیر میں بھی یہی چیز ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل جیسے آپ نے کہا رضا بھائی، تو ہم میری یہ رائے ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں، ہم یہ کہہ سکتے ہیں پھر کہ ہمارے جو رہنما ہے گلگت بلتستان کے اندر، جو عوامی نمائندے بنے پھرتے ہیں، ان کا کوئی مطلب اپنا کوئی مائنڈ سیٹ نہیں ہے، ان کی کوئی اپنی آئیڈیالوجی نہیں ہے، ان کا کوئی اپنا مینیفیسٹو نہیں ہے۔ جب بھی وہ وفاق کا سہارا لے کے، وفاق کے نمائندوں کی سہارا لے کے وہاں پہ کمپین کر رہے ہوتے ہیں۔ نہیں، اصل میں یہ آپ کا جو سوال ہے یہ میرے حساب سے تو صحیح نہیں ہے۔ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی اپنی کوئی کیپیبلٹی نہیں ہے، ان کے اندر صلاحیت نہیں ہے، اس لیے وہ آ کے یہ الیکشن کمپین چل رہا ہے، تو یہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ ایک پولیٹیکل سسٹم سیٹ ہوا ہے گلگت بلتستان کے اور کشمیر کے الیکشن کے حوالے سے۔ یہ ایک سسٹم ہے، اس سسٹم کے تھرو ہی تمام پولیٹیکل پارٹیز اس کو شروع سے اسی طریقے سے رن کرتی ہوئی آ رہی ہیں۔ ہاں، یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اس سسٹم کو اور اس مائنڈ سیٹ کو ختم کیا جائے۔ صلاحیت تو موجود ہے ہمارے پولیٹیکل ورکروں میں، ہمارے ذمہ داران میں، جو بھی یہاں پہ سیاست کرتے ہیں ان میں صلاحیت بھی ہے، ایبلٹی بھی ہے، لیکن یہ ایک سسٹم چلتا ہوا آ رہا ہے۔ ہاں، یہ آپ کہہ سکتے ہیں کوئی ایسا لیڈر کھڑا ہو جو اس سسٹم کو ڈسکنیکٹ کرے۔ اس کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو وفاقی حکومت کے وہاں پہ جو نمائندے ہیں، جو ریلیٹڈ کسی پولیٹیکل پارٹی کے، جیسے آپ نے کہا علماء اسلام ہوگی، پیپلز پارٹی ہو گئی، پھر مسلم لیگ نون ہے، پی ٹی آئی ہے، یہ نمائندے اس کو ڈسکنیکٹ کریں، یا اس کو ڈسکنیکٹ کرنے کے لیے آپ کیا بہتر سمجھتے ہیں کہ کوئی آزاد امیدوار کو وہاں کے لوگ ووٹ کرے، اس کو جتائے، کس طرح پاسبلٹی ہو سکتی ہے؟ مسئلہ یہ دیکھیں نا، اگر آزاد امیدوار آزاد حیثیت سے گلگت بلتستان میں الیکشن لڑتا ہے تو ظاہر سی بات ہے جب تک وہ اسمبلی میں نہیں پہنچتا وہ آزاد لڑے گا۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جب وہ اسمبلی میں پہنچے گا تو کسی نہ کسی وفاقی پارٹی میں وہ شمولیت اختیار کرے گا، حکومت کا حصہ بننا چاہے گا۔ ظاہر سی بات ہے اپوزیشن میں تو وہ نہیں بیٹھے گا نا۔ اگر وہ اپوزیشن میں بیٹھے گا تو اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اپنے جو عوام جس حلقے سے وہ الیکشن لڑ کے آ رہا ہے ان کو کچھ چیز پرووائڈ بھی کرنی ہے، ان کو سہولیات دینی ہے، تو آپ کو گورنمنٹ ہی دے گی نا، اپوزیشن تو نہیں دے گی۔
अब वो पॉलिटिकल सिस्टम में तो उससे आना है। अब इसके लिए जो मैं ये समझता हूँ कि जो हमारी पॉलिटिकली जो मकामी क़यादत है वही इस चीज़ को रोक सकती है, और वही रोके तो बेहतर है। यानी ठीक है। विफाक से कोई आगे क्या रोकेगा, वो तो आएगा, जाहिर सी बात है, लेकिन हमारी मकामी क़यादत को ये चाहिए कि विफाक की इस पॉलिटिक्स की जितनी भी सियासी पार्टियां हों उनको ये चीज़ बताए कि आप हाँ मरकज़ी लीडरान आए। वो जाहिर सी बात है, मरकज़ी लीडरान का एक माहौल बनेगा, एक इंटरनेशनल पर्सनैलिटीज़ हैं जैसे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब हैं, आसिफ अली ज़रदारी साहब हैं, या आपके मुस्लिम लीग नून के नवाज शरीफ साहब हैं, शहबाज शरीफ साहब हैं, ये आए, ये जलसे जुलूस करें, एक माहौल बनाए, अच्छी बात है। लेकिन ये जो निचली सतह की जो सियासत है या सियासी लोग हैं वो गिलगित बल्तिस्तान में आके चौधरी बनते हैं जिनका अपना कोई मैंडेट नहीं है पंजाब में। यही अब लोगों को इससे भी बस हमें बड़ी तकलीफ होती है, जिनका अपना कोई मैंडेट नहीं, कोई असर रसूख नहीं है, वो गिलगित बल्तिस्तान की सड़कों में चौधरी बन के, वडेरा बन के घूम रहे होते हैं। यही अवाम को भी इन्हीं से बड़ा और मसला हमारे रहता है। लोग बड़े बेहतरीन किस्म के लोग हैं, मेहमान नवाज लोग हैं, वो बेचारे अपनी सादगी में उनको मेहमान नवाजी दिया करते हैं, मेहमान नवाजी करते हैं उनकी। लेकिन अब वही लोग बेचारे जब पंजाब जाएंगे ये फ़ोन भी नहीं उठाते। बिल्कुल ऐसा ही है, लोगों को भी ये लेकिन सारी शिकायत है। तो हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जो ऑडियंस हमें सुन रही है, जो हमें देख रही है ऑडियंस, उनका भी काफ़ी सारे लोगों का ये कमेंट्स है कि इस निज़ाम को बेहतर करने के लिए आप आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे, आवाम क्या जदोजहद करें? असल में ये पॉलिटिकल सिस्टम है, जाहिर सी बात है, अगर आवाम है वो, अगर वो पॉलिटिकल आवाम है तो वो किसी न किसी सियासी पार्टी से जाहिर सी बात है मुंसलिक होगी। जब उस सियासी पार्टी से वो मुंसलिक होगी तो उस सियासी पार्टी का एक अपना मंशूर भी है, एक अपना डेकोरम भी है, उस डेकोरम से हट के वो काम नहीं कर सकते। तो लिहाजा इसमें मैं ये समझता हूँ, मेरी अपनी ज़ाती राय है कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज जो है हमारी, जो बड़ी गिलगित बल्तिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनको ये चाहिए कि वो इस चीज़ को, इस सिस्टम को अपने अंदर ही कोई एक ऐसा सिस्टम बनाए कि जिसके तहत हमारी जो गिलगित बल्तिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये पंजाब से आए हुए लोगों के, जब वहाँ की जो मरकज़ी जो नुमाइंदान अपने आप को कहते हैं, उनका इन्फ्लुएंस कम करे। शुक्रिया रज़ा भाई, आपको बहुत सारा हमने टाइम थैंक यू दिया। सो मच। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती रहेगी। इंशाल्लाह, थैंक यू सो मच। इसके साथ साथ हमें इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।